अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स। फ्रेंड्स, आईडीए वीकली में पाक फिज़ाइया की जानिब से मुख्तलिफ वेपन्स की तस्दीक पर बात करेंगे। मिलकोर के कॉम्बैट ड्रोन की फर्स्ट फ्लाइट, अर्जेंटीना के लिए थंडर के मुकाबले में अमेरिका की बड़ी ऑफर समेत दीगर अहम वीकली अपडेट्स को भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से जारी करदा इंडस शील्ड मल्टी नेशनल एयर एक्सरसाइज से मुतालिक वीडियो में पहले से मालूम कुछ वेपन्स की एक लिहाज से तस्दीक की गई है, जबकि कुछ नए वेपन्स की भी फ्यूचर में पॉसिबिलिटी को हाईलाइट किया गया है। पाक फिज़ाइया की तरफ से जारी करदा इस फुटेज में पाकिस्तान एयरफोर्स में पहली मरतबा विंग लॉन्ग 2 ड्रोन की मौजूदगी की कंफर्मेशन की गई है। इसके अलावा तुर्क साफ्ता अकिंजी हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन और TB2 ड्रोन को भी दिखाया गया है। इस फुटेज में नियर फ्यूचर में लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की भी पाक फिज़ाइया की जानिब से एक्विजिशन और बाकायदा इंडक्शन का हिंट दिया गया है। इस वीडियो फुटेज में TB2 ड्रोन के साथ कमान किश एयर लॉन्च मिनी स्मार्ट क्रूज मिसाइल को भी फायर करते दिखाया गया है। ताहम ये क्लिप तुर्क कंपनी की तरफ से टेस्टिंग की वीडियो से लिया गया है। एन मुमकिन है कि पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से अपने TB2 ड्रोन के लिए कमान किश स्मार्ट मिनी क्रूज मिसाइल को अक्वायर करने का फैसला कर लिया गया हो। वीडियो में नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क के तुर्क कंपनी बेकर के साथ कोलैबोरेशन में कैगम V3 हैवी एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल फॉर ड्रोन्स को भी दिखाया गया है, जो इस सिस्टम की अंडर डेवलपमेंट होने की तस्दीक करता है। ख्याल रहे कि पाक फिज़ाइया की जानिब से मुमकिन तौर पर चाइनीज साख्ता HQ-9B लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की एक्विजिशन के इम्कानात पहले से मौजूद है। फ्रेंड्स, अगर आप विंग लॉन्ग 2 अकिंजी और TB2 ड्रोन के अलावा कमान की स्मार्ट क्रूज मिसाइल की तफसीलात जानना चाहते हैं तो इन टॉपिक्स पर हमारी डिटेल वीडियोस पहले से मौजूद हैं। फ्रेंड्स, साउथ अफ्रीका की कंपनी मिलकोर ने अपने अंडर डेवलपमेंट मिलकोर 380 अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल सिस्टम को पहली मर्तबा कामयाबी से टेस्ट फ्लाई किया है। इस अनमैन्ड कॉम्बैट ड्रोन में UAE की कंपनी एज ग्रुप के तैयार करदा अल्तारिक और डेजर्ट स्टिंग एयर लॉन्च प्रिसीशन म्यूनिशंस को इस्तेमाल किया जा सकता है। मिलकोर 380 35 घंटे की एंड्योरेंस और 2000 किलोमीटर से जायद की रेंज रखता है। यह ड्रोन 30,000 फीट की बुलंदी पर परवाज करने, जबकि इसकी पेलोड कैपेसिटी की बात करें तो ये 210 किलोग्राम पेलोड कैरी कर सकेगा। इस ड्रोन की टॉप स्पीड 250 किलोमीटर पर आवर बताई गई है। फ्रेंड्स, अमेरिका की जानिब से अर्जेंटीना को डेनमार्क से 38 F-16 फाइटर एयरक्राफ्ट अक्वायर किए जाने की मंजूरी दे दी गई है। अमेरिकी हुकूमत पहले ही इस बारे में अप्रूवल दे चुकी थी, ताहम कांग्रेस की जानिब से इस बारे में मंजूरी अमेरिकी हुकूमत को दरकार थी। ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका की तरफ से डेनिश एयरफोर्स के ज़ेरे इस्तेमाल रहने वाले 38 F-16 फाइटर एयरक्राफ्ट की अर्जेंटीना को अब बाकायदा फरोख्त की मंजूरी दे दी गई है। इन तैयारों के साथ अमेरिका की जानिब से अर्जेंटीना को एयर टू एयर मिसाइल्स और दीगर वेपन्स भी फराहम किए जाएंगे। अमेरिकी ऑफिशियल्स का कहना है कि इस पैकेज में न सिर्फ फाइटर एयरक्राफ्ट बल्कि वेपन्स के अलावा स्पेयर पार्ट्स और ट्रेनिंग प्रोग्राम भी शामिल है। ख्याल रहे कि अमेरिका की जानिब से अब से कुछ अर्सा पहले डेनिश एयरफोर्स के ज़ेरे इस्तेमाल रहने वाले 38 F-16 फाइटर एयरक्राफ्ट अर्जेंटीना को फरोख्त करने का ऐलान किया गया था। अर्जेंटीना इससे पहले अपनी फिज़ाइया के लिए पाकिस्तान और चीन के मुश्तरका तौर पर तैयार करदा JF-17 थंडर ब्लॉक 3 तैयारों से मुतालिक चाइना से इस बारे में बातचीत कर रहा था। फ्रेंड्स, हालिया दिनों में अमेरिका की जानिब से नॉर्वे के ज़ेरे इस्तेमाल रहने वाले P-3C ओरियन तैयारे अर्जेंटीना को फरोख्त करने की मंजूरी दी गई थी, जिसे अर्जेंटीना की जानिब से एक्सेप्ट करते हुए पहला तैयारा वसूल भी किया जा चुका है। अर्जेंटीना की जानिब से टोटल 4 P-3C ओरियन मैरीटाइम सर्वेलेंस, एंटी सबमरीन और एंटी सरफेस मिशंस में इस्तेमाल होने वाले तैयारों का इंतखाब किया गया है, जो इससे पहले नॉर्वे के ज़ेरे इस्तेमाल रहे हैं। अर्जेंटीना की जानिब से इन 4 तैयारों पर $67 मिलियन खर्च किए जा रहे हैं। अलबत्ता अमेरिका की जानिब से गुज़श्ता रोज़ मंजूर किए जाने वाले 38 F-16 तैयारों से मुतालिक अर्जेंटीना ने अभी तक अपना डिसीजन फाइनलाइज नहीं किया, लेकिन मुमकिन तौर पर इस अट्रैक्टिव ऑप्शन को अर्जेंटीना की जानिब से अवेल किया जा सकता है। फ्रेंड्स, पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से मल्टी नेशनल इंडस शील्ड 2023 मशकों का बाकायदा आगाज गुज़श्ता रोज कर दिया गया है। पाक फिज़ाइया की तरफ से होस्ट की जाने वाली इस मल्टी नेशनल एक्सरसाइज की खास बात यह है कि इसमें 14 ममालिक शिरकत कर रहे हैं। इस मल्टी नेशनल एक्सरसाइज में सऊदी अरब, तुर्की, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात, मिस्र, ओमान, बहरीन, अज़रबैजान, इंडोनेशिया,
مراکش، ازبیکستان اور چائنا کے علاوہ ہنگری شرکت کر رہے ہیں۔ اس ایکسرسائز کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ اس میں پاک فضائیہ کے JADC طیاروں کے علاوہ JF-17 تھنڈر بلاک 3 اور F-16 بھی شامل ہیں۔ اس مشترکہ ایکسرسائز میں جہاں سعودی ایئر فورس کے F-15 JADC کے مد مقابل ہوں گے، وہیں ترک فضائیہ کے F-16 طیارے بھی اس ایکسرسائز میں دیگر طیاروں سے ایئر کامبیٹ سیمولیشنز میں مقابلہ کریں گے۔ خیال رہے کہ اس سے پہلے پاک فضائیہ کے JADC طیارے پہلی مرتبہ چین کے ساتھ مشترکہ شاہین سیریز ایکسرسائز میں بھی حصہ لے چکے ہیں، جو گزشتہ ماہ چین میں باقاعدہ منعقد کی گئی تھی۔ چائنیز میڈیا سورسز کے مطابق چائنیز نیوی کی پہلی ایئر کرافٹ کیریئر کی مینٹیننس کا کام آخری سٹیجز میں ہے۔ دالیان شپ یارڈ کی جانب سے اس ایئر کرافٹ کیریئر پر مینٹیننس اور فلائٹ ڈیک کی انسٹالیشن سے ریلیٹڈ ایکوپمنٹ کا کام آخری سٹیجز میں ہے، اور اس کی تکمیل کے بعد اس ایئر کرافٹ کیریئر کو آنے والے کچھ عرصے میں چائنیز نیوی کے باقاعدہ حوالے کر دیا جائے گا۔ خیال رہے کہ چائنیز ڈیفنس انڈسٹری کی جانب سے پہلے ہی پیپلز لبریشن آرمی نیوی کے لیے تیسری ایئر کرافٹ کیریئر فیوجیان کو جون 2022 میں باقاعدہ لانچ کیا گیا تھا۔ فیوجیان ایئر کرافٹ کیریئر اب تک کی چائنا کی سب سے لیٹسٹ اور پاورفل ایئر کرافٹ کیریئر ہے، جس پر الیکٹرو میگنیٹک کیٹاپلٹ سسٹم کا استعمال کیا جائے گا۔ چائنا اس ایئر کرافٹ کیریئر کے لیے نئے فائٹر ایئر کرافٹ J-35 پر بھی تیزی سے کام کر رہا ہے۔ فلسطین کی صورتحال پر بات کریں تو اس وقت اسرائیل پوری طرح بدمعاشی پر اتر آیا ہے، اور گزشتہ 75 سالوں میں اس نے سب سے زیادہ بمباری اس مرتبہ غزہ پر کی ہے۔ اسرائیل نے جہاں تمام بین الاقوامی قوانین کی دھجیاں اڑا کر رکھ دی ہیں، وہیں تمام مسلم ممالک نہ صرف خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں، بلکہ ان ممالک کی نام نہاد فوجی قوتیں بھی صرف شو پیس بن کر رہ گئی ہیں۔ دوسری جانب بین الاقوامی کمیونٹی بھی اس معاملے پر خاموش دکھائی دیتی ہے، اور ایک لحاظ سے اسرائیل کو فری ہینڈ دیے ہوئے ہے۔ ہم اس دکھ کی گھڑی میں فلسطینیوں کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ ان کی غیبی مدد فرمائے۔ فرینچ شمالی کوریا کی جانب سے رشین آرمی کو مختلف نوعیت کے ویپنز کی سپلائی شروع کر دی گئی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ابتدائی طور پر شمالی کوریا اپنے آرٹلری یونٹس کے حوالے سے روس کو ملٹری امداد فراہم کرے گا، تاہم آنے والے عرصے میں اس کو مزید ایکسپینڈ بھی کیا جا سکتا ہے۔ خیال رہے کہ شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان نے حالیہ دنوں میں ہی روس کا سرکاری دورہ کیا ہے، جہاں انہوں نے اپنے دورے کے دوران روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے 1-on-1 ملاقات بھی کی تھی، جہاں شمالی کوریا کی جانب سے کئی طرح کے رشین ویپنز اور سسٹمز، خاص طور پر فائٹر ایئر کرافٹ میں دلچسپی کا اظہار کیا گیا ہے۔ تاہم اسی اثناء میں میڈیا رپورٹس کے مطابق روس مختلف نوعیت کے ویپنز اور سسٹمز شمالی کوریا سے بھی ایکوائر کرنے کی خواہش رکھتا ہے۔ شمالی کوریا پہلے ہی آرٹلری کے حوالے سے اس خطے میں عددی اعتبار سے لیڈنگ کنٹری کی حیثیت رکھتا ہے، اور ممکنہ طور پر شمالی کوریا کی جانب سے کچھ آرٹلری یونٹس روس کو آنے والے عرصے میں پرووائڈ کیے جائیں۔ فرینچ کمپنی نیول گروپ کی جانب سے انڈونیشین نیوی کو اپنی اسکارپین کلاس کی ایوالڈ سب مرین باقاعدہ آفر کی گئی ہے۔ نیول گروپ کی جانب سے اسکارپین کلاس سب مرین کے اس لیٹسٹ ویریئنٹ کو خاص طور پر ایڈوانس کنفیگریشن کے تحت تیار کیا جا رہا ہے، اور اس کو انڈونیشین نیوی کو آفر کیا گیا ہے۔ اس ایڈوانس سب مرین کے بارے میں کہا گیا ہے کہ 80 دن کی انڈیورنس اور 8000 نوٹیکل مائل سے زائد کی رینج رکھتی ہے۔ اس سب مرین پر بھی ایئر انڈیپینڈنٹ پروپلشن سسٹم کا استعمال کیا جا رہا ہے، جبکہ اس پر نہ صرف بلیک شارک بلکہ F-21 ہیوی ویٹ ٹورپیڈو بھی آفر کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اس کے ساتھ MBDA کے ایگزاسٹ SM-39 سب مرین لانڈ کروز میزائل کو بھی ویپن پیکج کے طور پر آفر کیا جا سکتا ہے۔ فرینچ انڈونیشیا کی جانب سے کچھ عرصہ پہلے ہی فرانس سے فرینچ رفال طیارے ایکوائر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور انڈونیشیا نے ابتدائی طور پر 24 رفال فائٹر ایئر کرافٹ کی منظوری دے دی ہے، جبکہ مزید 18 طیارے آنے والے عرصے میں فائنلائز کیے جائیں گے۔ ممکنہ طور پر انڈونیشیا کی جانب سے فرانس سے بڑھتے دفاعی تعلقات کے پیش نظر اس سب مرین ڈیل کے بھی قوی امکانات ہیں۔ فرینچ انڈین ایئر فورس کی جانب سے تیجس لائٹ کامبیٹ ایئر کرافٹ کے ٹوین سیٹ ویریئنٹ کو باقاعدہ انڈکٹ کر دیا گیا ہے۔ اس موقع پر انڈین ایئر چیف کا کہنا تھا کہ LCA تیجس کے پہلے ہی 2 اسکواڈرن انڈین ایئر فورس میں سرو کر رہے ہیں، جبکہ ایئر فورس کی جانب سے ایڈیشنل 83 فائٹر ایئر کرافٹ آنے والے عرصے میں ایکوائر کیے جائیں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ انڈین ایئر فورس میں
LCA तेजस की टोटल इन्वेंट्री आने वाले चंद सालों में 220 तक हो जाएगी। इधर हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड की जानिब से 2023-24 में मजीद 8 LCA तेजस इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर किए जाएंगे, जबकि मजीद 10 एयरक्राफ्ट 2026 से 27 के दरमियान डिलीवर होना है। ख्याल रहे कि LCA तेजस ने फर्स्ट फ्लाइट 2001 में कंडक्ट की थी और इब्तदाई तौर पर इंडियन एयरफोर्स की जानिब से टोटल 32 फाइटर एयरक्राफ्ट अक्वायर किए गए थे। ताहम ये पहली मरतबा है कि LCA तेजस का ट्विन सीट वेरिएंट बाकायदा इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट किया गया है। फ्रेंड्स, तुर्क वज़ारत दिफा के मुताबिक तुर्की की मकामी सतह पर तैयार की जाने वाली अल्बाट्रॉस एस कामिकाज़ी अनमैन्ड सरफेस वेसल को पहली मरतबा कामयाबी से टेस्ट किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एसएसान की तैयार करदा अल्बाट्रॉस एस कामिकाज़ी नेवल ड्रोन से इस टेस्टिंग के दौरान एक शिप को कामयाबी से टारगेट किया गया। इस टेस्टिंग के दौरान तुर्क कंपनी बेकर के तैयार करदा TB2 ड्रोन ने इस शिप की डिटेक्शन का काम सरअंजाम दिया, जबकि अल्बाट्रॉस USV से, जिसको वारहेड से इक्विप किया गया था, इस अनमैन्ड सरफेस वेसल से टारगेट शिप को कामयाबी से स्ट्रक और डिस्ट्रॉय किया गया। इस कामयाब टेस्टिंग के बाद तुर्क हुकाम का कहना है कि इस USV के सिलसिले की कामयाब टेस्टिंग के बाद तुर्क डिफेंस सेक्टर ने एक और माइलस्टोन अचीव किया है। अल्बाट्रॉस एस अनमैन्ड मैरीटाइम सिस्टम बुनियादी तौर पर 7.20 मीटर्स की लेंथ रखता है और इसका टोटल वजन 1955 किलोग्राम है। ये शिप 40 नॉट्स की मैक्सिमम स्पीड और 10 घंटे की इंड्योरेंस रखती है। इस USV पर डीजल इंजन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि इसकी पेलोड कैपेसिटी 250 किलोग्राम बताई गई है। ख्याल रहे कि दीगर तुर्क कंपनियां भी कई तरह की अनमैन्ड सरफेस वेसल्स तैयार कर रही हैं, जिस पर कुछ कामिकाज़ी रोल और कुछ सर्वेलेंस, रिकॉनेसेंस और अटैक मिशंस में इस्तेमाल में लाई जा सकती हैं। फ्रेंड्स, तुर्क कंपनी बेकर के तैयार किए जाने वाले TB3 ड्रोन के बारे में इतलात है कि उसने अपना पहला रनिंग टेस्ट मुकम्मल कर लिया है, जबकि इस ड्रोन पर बहुत जल्द फर्स्ट फ्लाइट कंडक्ट की जाएगी। तुर्क कंपनी बेकर के अंडर डेवलपमेंट TB3 ड्रोन के बारे में कहा गया है कि इसको खास तौर पर दुनिया की पहली डेडिकेटेड एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए डिज़ाइन और डेवलप किया गया है। तुर्की इस ड्रोन को अपनी एनादोलू ड्रोन कैरियर पर इस्तेमाल करने का मंसूबा रखता है, जबकि इस कैरियर पर फ्यूचर में कज़िलिनमा अनमैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और दीगर कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स को भी इस्तेमाल किया जाएगा। बेकर के तैयार करदा TB3 ड्रोन के बारे में कहा गया है कि ये गुज़श्ता TB2 वेरिएंट से ज़्यादा पेलोड और फोल्डेबल विंग्स जैसी सलाहियतों का हामिल है। इस ड्रोन पर न सिर्फ सैटेलाइट कम्युनिकेशन ऑफर की जाएगी, बल्कि इस ड्रोन का टोटल टेक ऑफ वेट 1450 किलोग्राम है और इसकी इंड्योरेंस 24 आवर्स बताई गई है। 6 वेपन स्टेशंस की बदौलत इस पर कई तरह के वेपन्स को कैरी किया जा सकेगा। TB3 ड्रोन पर टोटल 1200 किलोग्राम एमुनीशन को एक्सटर्नल वेपन स्टेशंस पर कैरी किया जा सकता है, जिस पर कई तरह के तुर्की के मकामी सतह पर तैयार किए जाने वाले वेपन्स को कैरी किया जा सकेगा, जिसमें एल-मुमताज़ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और MMT सीरीज के वेपन्स के अलावा दीगर म्यूनिशन काबिल ज़िक्र हैं। तुर्क कंपनी बेकर की जानिब से पोलैंड को मजीद TB2 ड्रोन्स डिलीवर कर दिए गए हैं। तुर्की और पोलैंड के दरमियान मई 2021 में 24 TB2 ड्रोन से मुतालिक बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, जिसके तहत इब्तदाई ड्रोन्स की डिलीवरीज अक्टूबर 2022 में शुरू की गई थी। 3 रोज पहले ही TB2 ड्रोन की बेकर की जानिब से तीसरे बैच की डिलीवरीज पोलैंड को कर दी गई है। फ्रेंड्स, 3 रोज पहले ही तुर्क कंपनी बेकर की जानिब से TB2 ड्रोन के तीसरे बैच की डिलीवरीज बाकायदा पोलैंड को कर दी गई है और अब पोलिश एयरफोर्स के ज़ेर इस्तेमाल TB2 ड्रोन्स की तादाद 12 हो गई है। ख्याल रहे कि पोलैंड ने इन ड्रोन्स पर इटालियन कंपनी लियोनार्डो के तैयार करदा ऑस्प्रे 30 एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड रेडार की भी इंटीग्रेशन का मुआहदा तुर्क कंपनी के साथ तय कर रखा है। पोलैंड की जानिब से टोटल 24 TB2 ड्रोन्स अपने फ्लीट में बाकायदा आने वाले अरसे में इंडक्ट किए जाएंगे। इधर तुर्क कंपनी बेकर के तैयार करदा TB2 ड्रोन्स के कस्टमर्स की तादाद अब 34 से जायद हो गई है, जबकि दूसरी जानिब अकिंजी ड्रोन के भी कस्टमर्स की तादाद 6 से जायद बताई जाती है। फ्रेंड्स, पाकिस्तान एयरफोर्स के JR-17 थंडर ब्लॉक 2 और ब्लॉक 3 तैयारे इस साल नवंबर में होने वाली
دبئی ایئر شو میں باقاعدہ شرکت کریں گے۔ دبئی ایئر شو کی ویب سائٹ پر جاری کردہ انفارمیشن کے مطابق پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس کامرا کی طرف سے JF-17 تھنڈر بلاک 2 طیارے جہاں ایریل ڈیمونسٹریشن میں حصہ لیں گے، وہیں JF-17 تھنڈر بلاک 3 اسٹیٹک ڈسپلے میں اس ایئر شو میں پہلی مرتبہ شرکت کرے گا۔ دبئی ایئر شو میں پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس کامرا کا تیار کردہ سپر مشاق ٹرینر ایئر کرافٹ بھی ایریل ڈیمونسٹریشن میں باقاعدہ شرکت کرے گا۔ واضح رہے کہ پاک فضائیہ کے JF-17 تھنڈر طیارے ماضی میں بھی دبئی ایئر شو میں شرکت کرتے رہے ہیں، تاہم یہ پہلی مرتبہ ہے کہ بلاک 3 JF-17 تھنڈر دنیا کے اس لیڈنگ ایئر شو میں باقاعدہ پہلی مرتبہ شامل ہوں گے۔ خیال رہے کہ JF-17 تھنڈر بلاک 3 پاکستان میں ہونے والی 14 ممالک کی انڈس شیلڈ ایریل ایکسرسائز میں بھی حصہ لے رہے ہیں، جس میں سعودی ایئر فورس کے F-15 اور ترک F-16 کے علاوہ دیگر ممالک آبزرور کے طور پر شامل ہیں۔ اگر آپ JF-17 تھنڈر کی تمام تر ہسٹری، اس کے بلاکس اور ان میں فرق کے بارے میں تفصیلات جاننا چاہتے ہیں تو ڈیٹیل ویڈیو کا لنک آپ کو اینڈ سکرین پر مل جائے گا۔ فرینڈز، ترک کمپنی راکٹسان اور UAE کی ایج گروپ نے کوآپریشن کا ایگریمنٹ سائن کیا ہے۔ دونوں کمپنیوں کے درمیان یہ نیا کوآپریشن کا ایگریمنٹ ڈیفینس انڈسٹری سمٹ 2023 میں ترکی میں باقاعدہ سائن کیا گیا۔ ترک پریزیڈنسی اور ڈیفینس کے سربراہ کا اس کوآپریشن کے بارے میں کہنا تھا کہ راکٹسان کے لیزر گائیڈڈ اینٹی ٹینک میزائل MML اور راکٹسان کے ایئر لانچ سپر سونک میزائل سے متعلق کوآپریشن پر اتفاق کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ خیال رہے کہ راکٹسان ترکی کی لیڈنگ گائیڈڈ ویپنز بنانے والی کمپنی ہے، جو کئی طرح کے ڈرونز کے علاوہ فائٹر ایئر کرافٹ اور انمینڈ سرفیس ویسلز کے علاوہ انمینڈ گراؤنڈ وہیکلز کے لیے ورائٹی آف مینیشن تیار کرتی ہے۔ کمپنی کے تیار کردہ جیکر کروز میزائل میں بھی UAE کی جانب سے خصوصی دلچسپی کا اظہار کیا گیا ہے اور ممکنہ طور پر دیگر ویپنز بھی دونوں ممالک کی جانب سے مل کر تیار کیے جائیں گے۔ UAE کے بارے میں ماضی میں یہ خبریں منظر عام پر آ چکی ہیں کہ اس نے ترک ساختہ ڈرونز کو بڑی تعداد میں ایکوائر کرنے کا فیصلہ کیا ہے، تاہم سرکاری سطح پر اس معاملے میں ابھی تک کسی ڈیل کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ فرینڈز، اٹالین کمپنی کی جانب سے اٹالین نیوی کے لیے چھٹی ملٹی پرپز آف شور پیٹرول شپ باقاعدہ لانچ کر دی گئی ہے۔ PPA، جسے ملٹی پرپز آف شور پیٹرول شپ کہا جاتا ہے، اس سے متعلق اٹالین کمپنی اور حکومت کے درمیان باقاعدہ کانٹریکٹ 2015 میں سائن ہوا تھا۔ یہ شپ 140 میٹر سے زائد کی لینتھ رکھتی ہے، جبکہ اس کی ٹاپ سپیڈ 31 ناٹس بتائی جاتی ہے۔ یہ ملٹی پرپز آف شور پیٹرول شپس 171 پرسنل کو اکاموڈیٹ کر سکیں گی، جبکہ اس سلسلے کی آرڈر کی جانے والی تمام شپس کی ڈیلیوریز 2026 تک جاری رہیں گی۔ فرینڈز، چائنا اور سعودی عرب کے درمیان جوائنٹ نیول اسپیشل آپریشن ایکسرسائز کا باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے۔ سعودی عرب اور چائنا کی نیول اسپیشل آپریشن فورسز کے درمیان بلو سورڈ 2023 کے نام سے یہ اس ایکسرسائز کا دوسرا ایڈیشن ہے۔ اس سے پہلے اس سلسلے کی پہلی ایکسرسائز 2019 میں سعودی عرب میں منعقد کی گئی تھی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق دونوں ممالک کے درمیان اس مشترکہ ایکسرسائز کا بنیادی مقصد جہاں دونوں ممالک کی ملٹری کوآپریشن کو فردر امپروو کرنا ہے، وہیں ان ممالک پہ پیس اور اسٹیبلٹی کو بھی فردر سیف گارڈ کرنے کی غرض سے کنڈکٹ کیا جا رہا ہے۔ چائنیز نیول اسپیشل آپریشن فورسز اور سعودی عرب کی نیول فورسز کے درمیان یہ ایکسرسائز 3 ہفتوں پر مشتمل ہے، جس میں بیسک ٹریننگ کے علاوہ پروفیشنل ٹریننگ فیز، کمپریہنسو ڈرل فیز اور ٹریننگ سے متعلق 20 مختلف سبجیکٹس پر منورز کنڈکٹ کی جائیں گی۔ ان منورز میں لائیو فائر شوٹنگ، فاسٹ روپنگ فرام ہیلی کاپٹرز، کیبن سرچنگ اور انڈر واٹر ریکانیسنس کے علاوہ سنائپنگ اور انڈر واٹر ایکسپلوسیو ڈس آرمنگ اور دیگر منورز شامل ہیں۔ فرینڈز، روس کے بارے میں اطلاعات ہے کہ وہ حالیہ یوکرین جنگ کے تناظر میں اپنے Su-34 بمبار طیارے کی پروڈکشن کو مزید سپیڈ اپ کرنے پر غور کر رہا ہے۔ سخوئی کی جانب سے Su-34 فائٹر جیٹ کی میس پروڈکشن کو مزید ایکسلریٹ کیا جائے گا اور اس کی بنیادی وجہ رشین ایئر فورس کی فیوچر ریکوائرمنٹس کو قرار دیا گیا ہے۔ Su-34 کو رشین ایئر فورس کی جانب سے یوکرین جنگ میں ایکٹیولی استعمال کیا جاتا رہا ہے اور اس طیارے سے کئی طرح کے ایئر ٹو گراؤنڈ مینیشن کو مختلف نوعیت کے اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے کئی مرتبہ استعمال کیا جا چکا ہے۔ Su-34 ایک ملٹی پرپز سپر سونک فائٹر بامبر ہے جو آل ٹائپس کی ویدر کنڈیشنز میں ڈے اینڈ نائٹ
سٹرائکس کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کی رینج 4000 کلومیٹر بتائی جاتی ہے اور یہ ٹوٹل 8 ٹن ویپنز کیری کر سکتا ہے۔ فرینڈز، بھارت کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ اس نے برہموس کروز میزائل کے سرفیس ٹو سرفیس ویریئنٹ کو کامیابی سے ٹیسٹ فائر کیا ہے۔ انڈین آرمی کی جانب سے برہموس سپر سونک کروز میزائل کے سرفیس ٹو سرفیس ویریئنٹ کے ایکسٹینڈڈ رینج ورژن کو کامیابی سے ٹیسٹ کیا گیا ہے، جس کے اس نئے ویریئنٹ کی میکسیمم رینج 500 کلومیٹر بتائی جاتی ہے۔ اس سے پہلے کے سرفیس ٹو سرفیس ویریئنٹ کی رینج 290 کلومیٹر بتائی جاتی تھی۔ خیال رہے کہ برہموس سپر سونک کروز میزائل بنیادی طور پر رشیا اور انڈیا کا مشترکہ پروجیکٹ ہے، جس کے تحت نہ صرف نیوی بلکہ ایئر فورس اور آرمی کے لیے بھی سپر سونک کروز میزائل تیار کیے گئے ہیں۔ انڈین نیوی اور ایئر فورس پہلے ہی برہموس کے متعلقہ ویریئنٹ سے اکوپڈ ہے، جبکہ آرمی کی جانب سے اس سے پہلے بیس ویریئنٹ استعمال کیا جا رہا ہے، جبکہ اب آرمی کی جانب سے ایکسٹینڈڈ رینج ورژن کو بھی کامیابی سے ٹیسٹ کیے جانے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ فرینڈز، یونان کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ اس نے امریکی کمپنی سیکورسکی سے 49 UH-60 بلیک ہاک ہیلی کاپٹرز آرڈر کیے ہیں۔ یونان کی جانب سے لاکہیڈ مارٹن کی سبسیڈری سیکورسکی کے تیار کردہ بلیک ہاک یوٹیلیٹی ہیلی کاپٹرز کا انتخاب امریکی کمپنی بیل کے UH-1 ہیلی کاپٹرز کی جگہ کیا گیا ہے۔ یونان کی جانب سے اپریل 2023 میں فورن ملٹری سیل کے تحت UH-60 بلیک ہاک ہیلی کاپٹرز کی ریکویسٹ کی گئی تھی، جبکہ اس ریکویسٹ کے تحت یونان ٹوٹل 49 بلیک ہاک ہیلی کاپٹرز امریکہ سے ایکوائر کرے گا۔ واضح رہے کہ اپریل 2023 میں یونان کی طرف سے فارورڈ کی جانے والی ریکویسٹ میں C-130 ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ کی بھی الگ سے ریکویسٹ کی گئی تھی۔ دوسری جانب امریکی کمپنی بوئنگ سے یونان نے کچھ عرصہ پہلے ہی 10 نئے AH-64E اپاچی ہیلی کاپٹرز کے علاوہ 20 نئے CH-47F چنوک ہیلی کاپٹرز کی بھی ریکویسٹ کر رکھی ہے۔ فرینڈز، فلپینز اور US نیوی نے اینٹی سب مرین وارفیئر اور اینٹی سرفیس وارفیئر کے تناظر میں نیول ایکسرسائز کنڈکٹ کی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق دونوں نیویز کے درمیان اس اینٹی سب مرین اور اینٹی سرفیس وارفیئر تناظر میں کنڈکٹ کی جانے والی نیول ایکسرسائز میں دونوں ممالک کی نیویز کے درمیان تعلقات کو مزید تقویت ملے گی۔ یہ ایکسرسائز 3 روز پر مشتمل تھی، جس میں US نیوی کی جانب سے جہاں P-8 میری ٹائم پیٹرول ایئر کرافٹ نے حصہ لیا، وہیں فلپینز کی نیوی کی جانب سے کنگ ایئر C-90 ایئر کرافٹ اس ایکسرسائز میں شامل ہوئے۔ اس ایکسرسائز میں دونوں ممالک کی نیول شپس بھی شریک ہوئیں۔ برازیل نے اپنی پہلی نیوکلیئر پاورڈ سب مرین الوارو البرٹو کی کنسٹرکشن کا باقاعدہ آغاز کر دیا ہے۔ برازیلین میڈیا سورسز کے مطابق برازیل کی نیوی نے اپنی پہلی نیوکلیئر پاورڈ سب مرین کی کنسٹرکشن کا آغاز 10 اکتوبر کو شروع کیا ہے۔ خیال رہے کہ برازیل کی پہلی نیوکلیئر پاورڈ سب مرین سے متعلق اسٹریٹجک پارٹنرشپ برازیل اور فرانس کے درمیان 23 دسمبر 2008 کو باقاعدہ فارملائز ہوئی تھی۔ برازیل کی نیوی کے لیے تیار کی جانے والی اس الوارو البرٹو نیوکلیئر اٹیک سب مرین کے بارے میں کہا گیا ہے، یہ 6000 ٹن کی ڈسپلیسمنٹ پر مشتمل ہوگی اور اس کی لینتھ 100 میٹر بتائی جاتی ہے۔ اس کی ٹاپ سپیڈ 25 ناٹس اور یہ 25 سال تک جوہری ایندھن پر سرو کر سکے گی۔ اس شپ میں ٹوٹل 100 پرسنل کی اکاموڈیشن متوقع ہے، جبکہ یہ ٹوٹل 6 533 ملی میٹر کے ٹارپیڈو ٹیوبز کے ساتھ کروز میزائلز اور اینٹی شپ میزائلز کے علاوہ ہیوی ٹارپیڈوز کو ڈپلائی کر سکے گی۔ فرینڈز، امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو ہفتہ وار اہم ڈیفنس ڈیولپمنٹ سے متعلق بہت کچھ جاننے کا موقع ملا ہوگا۔ کمنٹ باکس میں اس نئے سلسلے کے بارے میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔